یہ جو جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ججز کی تعیناتی یا پوسٹنگ جو ہے وہ ہائی کورٹ سے باہر کرے گا، وہی ریکمینڈ کرے گا۔ شہزاد شوکت صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، تو اس کے اندر آپ کانٹروورسی کھڑی نہیں کرنی چاہیے کہ جی یہ جو مسودہ آیا ہے اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کی ججز کی تعیناتی ان سے بغیر پوچھے مختلف ہائی کورٹس میں کی جائے گی۔ اس کے اوپر اختر حسین صاحب جو ہے انہوں نے بھی جو ہے کہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تحفظات ہیں۔ منیر کاکڑ صاحب نے بھی کہا ہے۔ اختر حسین صاحب، آپ نے شہزاد شوکت صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا جوڈیشل کمیشن کے اندر چیف جسٹسز بیٹھے ہوں گے، بار کے ممبران بیٹھے ہوں گے، تو وہی تو کہیں گے کہ جی آپ یہاں پہ پریکٹس نہ کریں چونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو سکتا ہے، آپ کسی اور صوبے میں جا کے پریکٹس کر لیں، اور 1 سال کے لیے اس جج کو بھیجا جائے گا، تو اگر وہ نہیں بھی بنتے چیف جسٹس تو واپس تو ایک سال کے بعد اپنے پوسٹ پہ آ جائیں گے۔ منیزہ بی بی اس کا سولوشن ہے۔ جو شہزاد شوکت صاحب میرے انتہائی محترم ہیں، لیکن اس ایشو کے اوپر ہمارے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر رول میکنگ جو نئے امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اس کے اوپر تفصیلاً بحث ہوئی تھی۔ اس ایشو کے حوالے سے، ٹرانسفر کے حوالے سے نہیں، اس حوالے سے کہ جو شکایات ہیں کہ بعض ہمارے جو ججز ہیں ان کے بیٹے، ان کے رشتہ دار، ان کے بلڈ ریلیشنز جو ہے اس کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ نئے رولز کے اندر اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز لگائی جائیں کہ بھائی ان کورٹس کے اندر وہ پریکٹس نہیں کر سکتے جہاں ان کے ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ججز ہیں۔ اب آپ انڈیا کی ہم مثال لیتے ہیں کہ انڈیا میں یہ پرووائڈڈ ہے کہ جس کورٹ میں ایک جج جو ہے وہ اس کا کوئی ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن دیا ہوا ہے کہ ان کا بیٹا ہو، بیٹی ہو، کوئی ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہو، وہ پریکٹس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ ہم نے پرفارمے میں ابھی بھی لوگوں سے انفارمیشن کے لیے تو پوچھ لیا ہے، لیکن اس کی ریسٹرکشن اس وجہ سے نہیں لگا سکے کہ پھر ججز نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ ہمارے کہیں قانون میں ہے یا کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے یا قانون میں نہیں ہے، تو ہم کس طرح سے اس کو روک سکتے ہیں، اور انڈیا میں کیا ہے۔ تو ہم نے وہ دیکھا تو انڈیا میں بار کاؤنسل رولز کے اندر پرووائڈڈ ہے، جب آپ کسی ایڈوکیٹ کو انرول کرتے ہیں تو اس وقت آپ وہ پرووائڈڈ ہے کہ وہ اس کورٹ میں پریکٹس نہیں کر سکتا جہاں اس کا بلڈ ریلیشن جج ہے۔ تو یہاں پھر ہماری بار کاؤنسلز کو بھی پیرامیٹر ہے اختر حسین صاحب، یہ پھر ایکسیپٹیبل پیرامیٹر ہے۔ میرا کہنا یہ ہے میرا کہنا یہ ہے کہ اس پر ہماری بار کاؤنسلز کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا کہ بھائی وہ اپنے رولز میں اور اپنے ایکٹ میں ترمیم کریں کہ وہاں وہ پریکٹس نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز ہو سکتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک جج کو ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ آپ کتنے ججز ہیں؟ میں آپ کو اپنی ہائی کورٹ میں یا مختلف ہائی کورٹ میں 10 ججز بتا سکتا ہوں جن کے ڈائریکٹ بلڈ ریلیشن ہونا ہائی کورٹس کے اندر پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو یہ نہیں ہے، یہ پوائنٹ نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ جو ہے وہ اس کا یہ ہے، اس کا یہ سب اٹ از بیسڈ آن سرٹن میلیفیڈیز کہ آپ ٹرانسفر اس کو بغیر این او سی کے کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات ہو ذہن میں بنانے والوں کے، یہ امینڈمنٹ پرپوز کرنے والوں کے اگر ذہن میں یہ ہے کہ ان کے بلڈ ریلیشن وہاں فائدہ اٹھاتے ہیں تو ان کو بار کاؤنسل ایکٹ رولز میں ترمیم کرنی چاہیے اور اس کو جوڈیشل کمیشن کے رولز میں ترمیم کرنی چاہیے ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ اچھا سر، یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ، جی یہ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ کاکڑ صاحب، میں آپ کی جانب آخری کامنٹ آپ سے لوں گی۔ جس طرح کہ اختر حسین صاحب آپ سب کے سینئر ہیں، ہمارے بھی سینئر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بار کاؤنسل رولز کے اندر تو آپ کوئی ترمیم کریں، آپ کوئی گڈ پریکٹسز لیں۔ ہندوستان کے اندر تو یہ بار کاؤنسل رولز میں ہے کہ اگر آپ کا کوئی بلڈ ریلیٹیو پریکٹس کر رہا ہے اس صوبے میں تو آپ کو ویسے ہی اس صوبے میں ہونا چاہیے۔ یہ تو نہیں کہ آپ کا بلڈ ریلیٹیو پریکٹس کر رہا ہے، میں تو آپ کو کتنے ججز کا بتا سکتی ہوں کہ ان کے سامنے کیسز بھی لگ جاتے ہیں ان کے بلڈ ریلیٹیو کے۔ تو یہ بھی تو بات ہے نا، پھر کہیں نہ کہیں تو ترمیم خود بھی جو ہے عدلیہ کو کرنی چاہیے۔ منیزہ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ جی کاکڑ صاحب۔ منیزہ بات یہ ہے، میں نے شہزاد شوکت صاحب کی بات سنی، اس نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ٹرانسفر ہے، اسی کانسٹیٹیوشن 73 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، بالکل ہے۔ تو وہ ان کے کانسرٹ تھا کیا 73 سے لے کر کے آج تک اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جو خط تھا اس کی وجوہات ہے کہ یہ ابھی اس جگہ پہ پہنچے۔
بالکل آپ کے ساتھ اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل اور ہمارے بار کونسل کی اس معاملے میں اپنی رولز کے اندر وہاں پر امینڈمنٹ ہونی چاہیے. یہاں پر ابھی رشتہ داروں کی بات کرے تو میں تو انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے ہاں تو بار کے جو لیڈرشپس ہے، جب وہ بار کے لیڈرشپ بن جاتے ہیں، وہ لیڈرشپ کے آڑ میں اسی قسم کے فائدے اٹھاتے ہیں، اس کی بھی قدغن ہونی چاہیے. ٹھیک یہ اگر اس ٹھیک بہت شکریہ کاکڑ صاحب. میرا خیال ہے آپ کی شکایت جو ہے وہ شہزاد شوکت صاحب کی طرف ہے، مگر شہزاد شوکت صاحب کنکلوڈنگ لاسٹ سینٹنس دے دیں. دیکھیں کاکڑ صاحب ہمارے بھائی ہیں اور بختر صاحب میرے بہت محترم ہیں. بات یہی ہے کہ ہم نے مل کر ایک ایسا ایٹماسفیئر جنریٹ کرنا ہے جس میں فری فرام آل انفلوئنسز ججز فیصلے کر سکیں. رائٹ. And this is what this package was supposed to do. We can have our reservations. ہم اس کو مل کے ٹھیک کریں، مگر آپ کہتے ہیں اس کو مسترد مکمل طور پہ نہ کریں. پارلیمان کے اختیار پر سوال نہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ شہزاد شوکت صاحب، آپ بہت کم آتے ہیں. اور اختر حسین صاحب کی بھی آواز آ گئی، انہوں نے بھی کہا کہ یہ ٹھیک بات ہے. اختر حسین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی بہت کم ٹی وی سکرینز پر آتے ہیں.